السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے. وہی حاضر، وہی ناظر، وہی قادر، وہی ناصر، وہی محبوب ہے، اس کو منایا تھا، منائیں گے. وہی معبود ہے، کہہ دو وہی مسجود ہے، سمجھو وہی حاجت روا، سب کو بتایا تھا، بتائیں گے. غلاظت کفر ہے جانو، نجاست شرک ہے یارو، جنازہ بت پرستی کا نکالا تھا، نکالیں گے. فقط توحید کے ہر دم رہیں گے عاشق و ہمدم، اسی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، بجائیں گے. شراب معرفت پی ہے، ہمیں سنت سے الفت ہے، ہمیشہ اس کی زلفوں کو سنوارا تھا، سنواریں گے. نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں. بھری محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا، سنائیں گے. ہمارے رہبر و قائد وہ اہل حدیث اکابر ہیں، جنہوں نے شرک و بدعت کو مٹایا تھا، مٹائیں گے. مزاج عاشقی درد، دل و سودائے جنون در سر، یہ جام عشق پیاسوں کو پلایا تھا، پلائیں گے. کفن بردوش رہتے ہیں مگر شب خیز راتوں میں، چراغ عشق رونے سے جلایا تھا، جلائیں گے. رقیبو ساتھیوں خوب سن لو ہم سے، یہ مذہب کتابی ہے،
رسم و رواج پر تیشا چلایا تھا، چلائیں گے۔ اگر رہتے ہو دنیا میں تمہیں معلوم یہ ہوگا، اگر رہتے ہو دنیا میں تمہیں معلوم یہ ہوگا، ہمیشہ ہم نے لوگوں کو جگایا تھا، جگائیں گے۔ ہمارا کام ہے بس زخم سہنا فکر امت میں، ہمارا کام ہے بس زخم سہنا فکر امت میں۔ بزرگوں نے یہی بیڑا اٹھایا تھا، اٹھائیں گے۔ رسول پاک کا رتبہ بلند ہے ہر کسی سے، رسول پاک کا رتبہ بلند ہے ہر کسی سے، دلوں میں ان کی سنت کو سجایا تھا، سجائیں گے۔ رمضان کے دل میں پیغمبر کی سنت سے محبت ہے، رمضان کے دل میں پیغمبر کی سنت سے محبت ہے۔ مشائخ نے اسی پر خون بہایا تھا، بہائیں گے۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں فرمایا، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی میرے اوپر احسان کیا جب مجھے قید خانہ سے نکالا، اور اس وقت بھی جب کہ آپ سب کو دیہات سے میرے پاس یہاں لایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا۔ اس آیت کے ضمن میں شیطانی تحریش یعنی بگاڑ پیدا کرنے کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے قومی یا نسلی عصبیت کا نعرہ بلند کرنا۔ پہلی چیز جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ نسل پرستی اور قومیت کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی برادری، اپنی قوم، اپنے علاقے یا اپنے قبیلے اور خاندان کے نام پر اس کی مدد و تائید کے لیے تیار ہو جائے، قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر، قبل اس کے کہ یہ معلوم کرے ظالم کون ہے اور مظلوم کون، قبل اس کے کہ جانے کہ یہ مدد اور تائید شرعی ہے یا غیر شرعی، بلکہ محض عصبیت کی بنیاد پر کسی کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ جاہلیت جس کی رقوم و نقوش کو مٹانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اسی میں ایک رسم یہ بھی تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد ہر حال میں کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، زمانے جاہلیت کا یہ اصول تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو تو اسی طرح باقی رکھا، البتہ اس کے مفہوم میں تبدیلی کی۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے، انصر اخاک ظالما
او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں گے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی اسے ظلم سے روکو۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، 2444 نمبر بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ اس سے دنیا میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے اور مظلوم کو اس کا حق نہیں مل پاتا، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ لیکن چونکہ ہر شخص کو فطری طور پر اپنا قبیلہ، علاقہ اور خاندان محبوب ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ اس جذبے کو شریعت کی لگام نہ دے تو شیطان انسان کے اس فطری کمزوری سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے تحریشی حرب استعمال کرتا ہے، اور اسے ہماری بدقسمتی کہیے یا بے پرواہی، ہم میں سے بہت سے سمجھدار لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک اہل علم کا گروہ بھی اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ شخص کس قوم کا ہے، یہ کس نسل کا ہے، اور یہ کس خاندان کا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، پھر یہی چیز لوگوں کا حق مارنے یا خود اپنے آپ کا کسی خیر سے محرومیت کا سبب بن جاتا ہے۔ میں عموماً اپنے ساتھیوں کے سامنے بطور مثال یہ بیان کرتا ہوں کہ ہماری جماعت جو متبع قرآن و سنت جماعت ہے، علماء حدیث کی جماعت ہے، یہ برادری کوئی علاقائی برادری نہیں بلکہ عالمی برادری ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض چھوٹے چھوٹے اہل علم بسا اوقات اپنی برادری اور اپنے علاقے کے علماء کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں اور دوسرے علاقے کے علماء کی قدر نہیں کرتے، حتیٰ کہ صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے کہ کسی مکتب، جالیات، فاریز دعویٰ سنٹر میں اگر کوئی دائی پاکستانی ہے تو اس کے درس میں حاضر ہونے والے اکثر لوگ پاکستانی ہوں گے، اور انڈین اور بنگلہ دیشی خالی نظر آئیں گے۔ لیکن اگر دائی انڈین ہے تو اس کے درس میں حاضر ہونے والے زیادہ انڈین ہوں گے، پاکستانی اور بنگلہ دیش کم ہی نظر آئیں گے۔ بلکہ اس مکتب کا دائی بھی اپنے یہاں درس و خطاب کے لیے زیادہ تر اپنے ہی ملک والے دائی کو دعوت دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کی نشست میں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے گوشے میں شیطان تحریش کا بیج بو رہا ہے اور ہمارے دلوں میں یہ بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علاقائی اور نسلی عصبیت پیدا کر کے شیطان ہمارے درمیان داخل ہونا چاہتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں قومی و نسلی عصبیت سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیت ولیس منا من قاتل علی عصبیت ولیس منا من مات علی عصبیت۔ سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے، 5121 نمبر ہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں، جس نے عصبیت کی دعوت دی
وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت پر قتال کیا، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر مرا۔ اس معنی میں وہ حدیث بھی ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کی اطاعت سے نکل گیا اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جو شخص اندھے تعصب کے جھنڈے کے نیچے لڑا، اپنی عصبیت کے لیے غصہ ہوا یا عصبیت کی طرف دعوت دی یا عصبیت ہی کی وجہ سے مدد کے لیے اٹھا اور پھر مارا گیا، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، 1848 نمبر ہے، مسند احمد کے جلد نمبر 13 صفحہ 324 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عہد نبوی میں بھی ایک بار شیطان نے اسی عصبیت کے ذریعے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہا تھا۔ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی حکمت عملی سے کام نہ لیتے تو اس دن انصار و مہاجرین باہم اڑ پڑتے۔ یہ تو نبی کی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت اور آپ کی حکمت عملی تھی کہ اس چنگاری کو بجھا دیا۔ یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کا ہے جسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ہم تک پہنچایا۔ چنانچہ جو اصل قصہ ہے، کیا ہے؟ جو اصل قصہ ہے کچھ اس طرح ہے کہ اس غزوے سے واپسی پر جب مسلمان موریسیہ نامی ایک چشمے پر قیام پذیر تھے، تو پانی لیتے وقت دو آدمیوں کے باہم دھکم پیل ہو گئی۔ ایک شخص جس کا نام جہجہ غفاری بیان کیا جاتا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور دوسرا شخص سنان بن وبر جو انصار کا حلیف تھا۔ دھکم پیل کے بعد جب معاملہ آگے بڑھا تو جہجہ نے سنان کی سرین پر اپنے ہاتھ یا پیر سے مار دیا۔ چونکہ ان لوگوں کے یہاں یہ بات بڑی ذلت امیز تھی، لہٰذا سنان نے یا للانصار کی پکار لگائی، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے انصار کے لوگوں میری مدد کو دوڑو۔ یہ سن کر جہجہ نے یا للمہاجرین کا نعرہ لگایا، جسے سن کر دونوں طرف صحابہ ایک دوسرے کے مقابل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ قریب تھا کہ دونوں فریق یہ سنے سمجھے بغیر کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون، باہم قتال کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی تو آپ فوراً وہاں پہنچے اور فرمایا، ما بالو دعوی الجاہلیت، میرے ہوتے ہوئے یہ جہلیت کی پکار کیسی ہے؟ دعوہا، اسے چھوڑ دو، فإنہا منتنۃ، یہ بدبودار چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ بسا اوقات لوگوں کا اپنی جاہلیت، ثقافت و تہذیب پر فخر کرنا بھی شیطان کی تحریش کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ سبب۔ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہو، اس کے باپ دادا خواہ جیسے بھی رہے ہوں، وہ ان کی تہذیب اور ان کے کارناموں کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے، بلکہ بسا اوقات لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے یہ کارنامے غلط ہیں، لیکن پھر بھی بڑے ہی شوق اور فخر سے اسے بیان کرتے ہیں۔ بلکہ اگر دینی اقدار کمزور ہو، اگرچہ اس سے دینی اقدار کمزور ہوتی ہے تو اس جاہلی تہذیب کو تقدس کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے بانسبت کا میلہ وغیرہ۔ انسانوں کی اس کمزوری کو بنیاد بنا کر
شیطان مسلمانوں کے درمیان اختلاف کرنا چاہتا ہے، جس کی سب سے واضح مثال غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کی جلا وطنی کا واقعہ ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے بعد ایک موقع پر انصار و مہاجرین ایک جگہ بیٹھ کر باہم گفتگو کر رہے تھے۔ ایک حاسد اور کینہ پرور یہودی شاش بن قیس کا گزر وہاں سے ہوا۔ انصار و مہاجرین کی یہ رفاقت دیکھ کر اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے، اور ان کی دیرینہ شکر رنجی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اسے سخت رنج ہوا اور کہنے لگا، او اس دیار میں بنو قیلہ کے اشراف متحد ہو گئی ہے، بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کے مجالس میں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جنگ بعاث اور اس سے پہلے کے حالات ذکر کریں۔ اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے تھے کچھ ان میں سنائے۔ چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں اوس و خزرج میں تو میں شروع ہو گئی۔ لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قد شروع کر دی، اور دونوں اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پر فخر کرنے لگے اور بڑھ چڑھ کر بیان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا رہی ہے۔ اس میں دونوں فریق کو او آ گیا اور بولے چلو ہم تیار ہیں، حرہ میں مقابلہ ہوگا۔ حرہ میں مقابلہ ہوگا، ہتھیار اور دونوں اپنے اپنے ہتھیار لے کر حرہ کی جانب نکل پڑے۔ قریب تک کہ خون ریز جنگ چھڑ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ آپ اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کو کاٹ کر اور کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی یہ حرکت شیطان کا جھٹکا اور دشمن کی چال تھی، چنانچہ وہ رونے لگے، اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ الرحیق المختوم کے اندر بھی موجود ہے، 324 صفحہ، تفسیر طبری جلد نمبر 6 صفحہ 55۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، حسد کی آگ لگا کر اسی طرح بسا اوقات شیطان انسان کی بعض فطری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے مابین تحریش سے کام لیتا ہے۔ ان فطری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری حسد ہے۔ ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ اس نے انسان میں بعض ایسی کمزوریاں رکھی ہیں جن سے انہیں آزماتا ہے۔ ان میں سے ایک کمزوری حسد کرنا ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے، لا یخلو جسد من حسد، کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، البتہ مومن اسے چھپا لیتا ہے اور منافق ظاہر کر دیتا ہے۔ تفسیر طبری جلد نمبر 6 صفحہ 55۔
انسان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر شیطان سب سے پہلے انسان کے دل میں حسد کی آگ سلگاتا ہے۔ جہاں حسد پیدا ہو وہاں ایک دوسرے پر سے اعتماد جاتا رہتا ہے، پھر اس کی وجہ سے انسان دوسرے کی غلطیاں اور کوتاہیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب کوتاہیوں کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو لازماً اس کو بیان بھی کریں گے۔ اس طرح اپنے بھائی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور جب غیبت شروع ہو گئی تو باہمی اختلاف و نزاع کا پیدا ہونا ضروری ہے، جس کا نتیجہ قتل و قتال تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم پھوٹ کی تعلقی اور زبانی لڑائی تک معاملہ ضرور پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کئی واقعات مذکور ہیں، جن میں سے میں آج 2 عرض کروں گا انشاءاللہ آج کی بزم میں۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا علماء سے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ لے لیجئے، جس کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک میں ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ایک معاملے میں اختلاف ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں حضرت آدم و حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا۔ ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے گی، قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، یعنی آسمان سے آ گئی اور اسے کھا گئی، اور جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دیکھیے تفسیر احسن البیان سورۃ المائدہ کے تفسیر۔ اسی طرح دوسرا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی قابل غور ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا اور آپ کو کس قدر اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا سب سے بڑا سبب آپ کے ساتھ آپ کے بھائیوں کا حسد تھا، شیطان کی وحی سے تھا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ اسی طرح امام محمد بن یحییٰ الزخلی اور امام بخاری رحمہم اللہ کا واقعہ تاریخ و تراجم کی کتابوں میں ثبت ہے، جس کا سبب حسد اور اس سے فائدہ اٹھا کر شیطان کی تحریش کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ مگر حسد شیطان کا ایسا ہتھیار ہے جس کا استعمال وہ ہر زمان و مقام میں کرتا رہا ہے اور آج بھی استعمال کر رہا ہے، بلکہ آج جب کہ تقوی اور خشیت الہی کی کمی دلوں میں بڑھ گئی ہے تو حسد کے ذریعے آج شیطان نے کتنے اہل علم و فضل اور داعیان حق کے درمیان فتنے کھڑے کر رکھے ہیں۔ آج اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں تو کتنے ہی علماء اور مخلص داعیان حق حسد کی چھری سے نہ صرف زخمی تھے بلکہ مقتول نظر آئیں گے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہم صبح شام پڑھیں۔ کون سی؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ سچ فرمایا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ الطبرانی الکبیر جلد نمبر 8 صفحہ 309 اور 8157 نمبر حدیث کا بروایت زمرۃ بن ثعلبہ۔ مزید دیکھیں الصحیحہ کے اندر 338 نمبر ہے، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ جب تک لوگ ایک دوسرے پر حسد کرنے سے بچتے رہیں گے خیر و عافیت سے رہیں گے۔ نمبر 4 غصہ کرنا۔ انسان کی دوسری کمزوری جس سے شیطان کو تحریش کا موقع ملتا ہے وہ غصہ آنا ہے، کیونکہ جہالت جہاں انسان کو غصہ آتا ہے وہاں شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے اور غصے کی آگ کو بھڑکانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس آگ پر گالی گلوچ کا پٹرول چھڑک کر اس کو مزید دہکا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان غصے میں لال پیلا ہونا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی دکاندار کے پاس ایک شخص کپڑا خریدنے گیا۔ مول بھاؤ کے دوران میں 1 یا 2 روپے پر دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ خریدار کہتے ہیں میں اتنے ہی میں لوں گا اور دکاندار کہتا ہے کہ میں اتنے سے کم نہیں بیچوں گا۔ حتیٰ کہ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ دونوں کا اختلاف ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ اس وقت کپڑے کے دکاندار کپڑا ناپنے کے لیے لوہے کا میٹر رکھتے تھے، چنانچہ دکاندار نے اس میٹر سے خریدار کے سر پر مارا جس سے اس کا سر پھٹا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی جان صرف 1 روپے کے لیے لے لی، حالانکہ ساتھیوں 1 روپے کا معاملہ نہیں تھا، اصل معاملہ غصے کا تھا اور شیطان کی تحریش کا تھا۔ اس لیے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبطی کی موت واقع ہوئی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبطی کی موت واقع ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے شیطان کا عمل قرار دیا تھا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 دیکھ لیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک روز وہ شہر میں اس وقت میں داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے۔ غفلۃ من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ رجلین یقتتلان 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعته وھذا من عدوہ، ایک ان کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، ان کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف انہیں موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، من عدوہ فوکزہ،
اور فقضا علیہ، اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے۔ انہ عدو مضل مبین، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے آدمی کی مظلومیت پر رحم آیا اور مخالف کے ظلم پر غصہ آ گیا۔ اس غصے میں مخالف کو ایک زور کا گھونسا لگایا تو اس نے دم توڑ دیا۔ اسی لیے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ غصے کے وقت پر، غصے کے موقع پر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی باہم الجھ پڑے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، جس کی وجہ سے ایک شخص کو غصہ آ گیا، حتیٰ کہ اس کے رگیں پھول گئیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد، لو قال اعوذ باللہ من الشیطان ذهب عنه ما یجد۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے 3282 اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2610۔ انی لأعلم کلمۃ، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، لو قالها ذهب عنه ما یجد، اگر یہ غصہ کرنے والا وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے اوپر سے غصہ جاتا رہے گا۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان، اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، ذهب عنه ما یجد، ذهب عنه ما یجد، تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ لوگ اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھے ہیں کہ اگر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو تیرا غصہ جاتا رہے گا۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ کیا تم لوگ مجھے مجنون سمجھتے ہو؟ اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ لوگ برابر پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر اس نے دوسری بار بھی برا بھلا کہا اور حضرت صدیق اکبر پھر بھی خاموش رہے۔ پھر جب اس نے تیسری مرتبہ حضرت صدیق کو برا بھلا کہا تو ان سے نہ رہا گیا اور وہ اس کے جواب میں بول پڑے۔ پس یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جب تک وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ وہاں بیٹھے مسکرا رہے تھے، اور جب ہم اس کا جواب دے دیں تو آپ اٹھ کر چلتے بنے، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے جواب دینے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا تھا اور اس کی باتوں کا رد کر رہا تھا، لیکن جب تم بول پڑے تو درمیان میں شیطان کود پڑا، لہٰذا میں ایسی جگہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں شیطان کا دخل ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیو، یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، 4898 نمبر ہے۔ اچھا، نمبر 5، سرداری و منصب کا لالچ۔ شیطان کی تحریش کا ایک بڑا موقع انسان کے جاہ و منصب کی خواہش ہے۔ یہ بھی انسان کی فطری کمزوری، انسان کی سب سے خطرناک خواہش اور سب سے بڑی شہوت ہے جس سے شیطان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس سے بری اور خطرناک کوئی دوسری شہوت بنے نوع انسان میں موجود نہیں۔ یہ انسان کے دین کے لیے کس قدر خطرناک ہے، اس کا اندازہ آپ لوگ اس حدیث سے بآسانی لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم
بِأَفْسَدَ لَهَا من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ سنن الترمذی 2376، صحیح ابن حبان 3218۔ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیا جائے، اور بعض روایاتوں میں اتنا اضافہ کہ وہ بھیڑیے خونخوار ہوں اور بکریوں کا چرواہا غائب ہو۔ اللہ اکبر۔ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ، تو وہ بکریوں کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان آدمی کے دین کو اس وقت پہنچتا ہے جب وہ مال و جاہ کے لالچ میں پڑ جائے۔ ایسے بھیڑیوں سے بکریوں کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا اندازہ ہر شخص بآسانی لگا سکتا ہے، یعنی شاید ہی کوئی بکری ہو جو موت سے بچ جائے، اگر موت سے بچ بھی گئی تو زخموں سے صحیح سلامت نہیں رہ سکتی۔ بے عینی ہی اسی طرح مال و منصب کی طلب اور اس کے لالچ میں پڑ جانے کے بعد کسی بھی انسان کا دین سلامت نہیں رہ پاتا۔ انسان کے اسی خواہش کی پیروی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان اس شہوت کو ہوا دیتا ہے تو کتنے بڑے بڑے اختلاف ہمارے درمیان رونما ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ اپنی ماں اور باپ کو بھی اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنے بھائی اور بہنوں کا خون کر دیتا ہے۔ اس کے مظاہر کا آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو ہمارے جمعیتوں، مدرسوں اور مسجدوں کی انتظامیہ کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اسی شہوت کی بنیاد پر ان میں اختلافات ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک جمعیت سے کئی جمعیتیں اور ایک مدرسے سے دوسرا مدرسہ، حتیٰ کہ ایک مسجد سے ہٹ کر دوسری مسجد بلا کسی خاص ضرورت کے وجود میں آتی ہے۔ ویسے تو نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، البتہ ایسے موقعوں پر لوگوں کی نیتیں صاف نہیں رہتی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایسے وقت میں اعذار بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ کہیں مظلوموں کو حق دلانے کا بہانہ ہوتا ہے، مسجد و مدرسہ کے اوقاف میں غیر شرعی تصرف کو ختم کرنے کا ہیلہ ہوتا ہے، اس میں امانت میں خیانت کو روکنے کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، کہیں دین کی دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جذبے کا سہارا لیا جاتا وغیرہ وغیرہ، جبکہ اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو ان سب سے بڑا سبب شیطان کی تحریش ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کی تحریش۔ اس وقت وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 میں، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، جو اس زمین پر بڑائی، جاہ و منصب نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد، لڑائی اور اختلاف کے مچانا چاہتے ہیں، نہ ہی فساد، لڑائی اور اختلاف کر کے مچانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھو کہ انجام خیر تو متقیوں کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم مخالف یہی ہے کہ جو لوگ آخرت چاہتے ہیں وہ دنیاوی جاہ و منصب کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ اس بات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، یا عبد الرحمن ابن سمرۃ، یا عبد الرحمن ابن سمرۃ لا تسأل الامارۃ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، 6622 نمبر ہے۔ یا عبد الرحمن بن سامورہ، اے عبد الرحمن بن سامورہ، لا تسأل الامارات،
अमारत तलब न करना। फ़इन्नक इन ऊतीतहा अन मसअलतिन वुकिलत इलैहा, क्योंकि अगर तलब करने से तुम्हें अमारत दी गई, वुकिलत इलैहा, तो इसके सपुर्द कर दिया जाएगा, यानी इसको अदा करने में अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल न होगी। व इन ऊतीतहा मिन गैरि मसअलतिन, और अगर बग़ैर तलब किए तुम्हें दी गई अमारत, और अगर बग़ैर सवाल किए तुम्हें दी गई अमारत, तो इन तअलैहा, तो इस पर तुम्हारी मदद की जाएगी। एक और जगह मनसब वजह के उसूल के हिरस की ख़तरनाकी वाज़ेह करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नकुम सतहरिसून अलल इमारा व सतकूनु नदामतन यौमुल क़यामा। ये हदीस सहीह बुखारी में मौजूद है, 7148 नंबर है। इन्नकुम सतहरिसून अलल इमारा, तुम यकीनन हुकूमत व अमारत की हिरस करोगे। व सतकूनु नदामतन यौमुल क़यामा, लेकिन याद रखो यह क़यामत के दिन नदामत का सबब बनेगी। आज हमारी इस कमज़ोरी और इससे फ़ायदा उठाकर शैतान की तहरीश के नतीजे में पेश आने वाले आसार ने हमें दीगर जमातों और कौमों के सामने रुसवा करके रख दिया, और हम एक मुज़ाहिका खेज़ कौम बन कर रह गए। या लैत कौमी यअलमून। नंबर 6, अजब और ख़ुदबीनी, यानी अपनी राय पर जम जाना और अपनी ही राय को पसंद करना और इसे ही सबसे बेहतर समझना, यही अजब और ख़ुदबीनी है। ये भी शैतान की तहरीश का बहुत बड़ा सबब बनता है। वैसे ये इंसान की फितरत है, वो चाहता है कि इसकी बात ऊपर रहे, इसकी राय को कबूल किया जाए, बल्कि बसा औकात आप इसको समझा दें, इसके राय का गलत होना भी साबित कर दें, लेकिन वो अपनी राय से हटना नहीं चाहता। इस पर जमे रहने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर लेता है। कभी तो ऐसा भी होता है कि वो आपकी बात की सेहत को कबूल कर लेता है, लेकिन इसे ना मानने का कोई ना कोई उज़र पेश कर देता है, लेकिन ये राय भी अच्छी है अगर वो कोई दीनी मसला होता तो ये कहता कि बाज़ उलमा ने इसे भी तो कबूल किया है। इस तरह वो इख्तिलाफ में पड़ा रहता है और हक़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजब और अपनी राय पर अड़े रहने को हलाकत व तबाही का सबब करार दिया है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, इरशाद पैगम्बर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मुहलिकातिन शुखुन मुताउन व हवन मुत्तबउन व इजाबुल मर्इ बिरअयिही। मुस्नद अल बज़्ज़ार के 13 जिल्द 486। शुअबुल ईमान के अंदर 731 बरवायत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु। देखें as-सहीहा के अंदर 1802 नंबर है। सलासुन मुहलिकातिन, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हलाकत के गड्ढे में धकेल देती हैं। नंबर 1, शुखुन मुताउन व हवन, ऐसी लालच व बुखालत कि इंसान इसका मुती व फरमा बरदार बन जाए। मुत्तबउन व इजाबुल मर्इ बिरअयिही, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हलाकत के गड्ढे में धकेल देती हैं। ऐसी लालच व बुखालत के इंसान इसका मुती व फरमा बरदार बन जाए। नंबर 2, ऐसी ख्वाहिश जिसके पीछे इंसान पड़ा रहे। व हवन मुत्तबउन, हर शख्स का अपनी ही राय को पसंद करना। व इजाबुल मर्इ बिरअयिही, एक और हदीस में इरशाद नबवी है, लौ लम तकूनु तुज़्निबूना लखशीतु अलैकुम मा हुवा अक्सरु मिन्हु अल उज्बा। मुस्नद अल बज़्ज़ार की 13 जिल्द 326। मुस्नद अश-शिहाब के अंदर 1447 बरवायत अनस। देखें अस-सहीहा के अंदर 658 नंबर है।
لو لم تکون تذنبون، اگر تم گناہ نہ بھی کرو، لو لم تکون تذنبو، اگر تم گناہ نہ بھی کرو، لخشیت علیکم ما هو اکثر منہ العجب، تو مجھے تمہارے اوپر ایک ایسے امر کا خطرہ ہے جو تمہارے گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے العجبہ، یعنی عجب و خود بینی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کو آدمی اپنی کمزوری اور کمی تصور کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ عجب اور خود بینی کو اپنی خوبی اور اپنا کمال تصور کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ ساتھیو، اگر آدمی خود بینی میں ہوتا ہے تو وہ کبر و غرور کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، جس کی وجہ سے ناصح کی بات کو قبول نہیں کرتا، اور آپ جانتے ہیں قارون کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور سعادت مند سمجھ رکھا تھا، اس لیے تو اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، سورۃ القصص کی آیت نمبر 78۔ قال، وہ کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے زیادہ سخت، من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو قوت میں اس سے سخت اور مال و دولت میں اس سے زیادہ تھے، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں کے گناہوں سے متعلق ان سے نہ پوچھا جائے گا۔ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سکھاؤ، اس نے کہا اس کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ ہی طاقت رکھے، اسے صرف کبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے روکا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ کو منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، 2021 نمبر ہے۔ چونکہ اس شخص کو عجب و غرور لاحق ہوا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت قبول کرنے پر راضی نہ ہوا۔ اگر آج آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو بہت سے لوگوں کو اس کی غلطی کی وجہ سے شیطان نے انہیں مسلمانوں کی جماعت سے دور رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے۔ نمبر 7، کبر و غرور۔ جیسا کہ ابھی اشارہ ہوا کہ عجب کا ایک نتیجہ کبر و غرور ہے۔ کیا ہے؟ کبر و غرور ہے۔ کبر و غرور بھی شیطان کی تحریش کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص کسی فرد یا جماعت سے اس لیے ملنا نہیں چاہتا کہ اس میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کسی سے اختلاف صرف اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ کبر و غرور سے پر ہوتا ہے، نہ وہ کسی کی بات کو اوپر دیکھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اپنے کو کسی کی ماتحتی میں دینا چاہتا ہے۔ ابلیس کی سب سے بڑی غلطی یہی کبر تھا، جس وجہ سے وہ رائندہ درگاہ ٹھہرا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں ہے نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ انسان کی اس کمزوری سے شیطان بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے اس کے بھائی کے خلاف بطور تحریش کے استعمال کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الاسراف کی آیت نمبر 53 میں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دو، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو۔ یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈالتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات انسان اپنے ساتھی یا ناصح کی بات کو حق سمجھتے ہوئے بھی صرف اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کا کبر اسے روکتا ہے، بلکہ وہ شخص الٹے بحث و مباحثہ اور گٹ حجتی پر اتر آتا ہے۔ لیاقت پور کے زندہ دل نوجوانوں، توجہ کرو، جس سے باہمی اختلاف کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے معاندین کے یہی روش رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ المومن آیت نمبر 56 ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بلا شبہ جو لوگ بلا کسی دلیل و حجت کے اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں، ان فی صدورہم الا کبر، کہ ان کے دلوں میں کبر، غرور بھرا ہوا ہے، ما ہم ببالغیہ، مگر وہ جس غرور میں مبتلا ہیں، فاستعذ باللہ، اس سے کسی اونچے مقام کو پانے والے نہیں ہیں، انہ هو السمیع العلیم، فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ لہٰذا آپ اللہ کی پناہ مانگے، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت کا مفہوم واضح ہے کہ یہ آپ کے مخالفین جو آپ کی بات قبول نہیں کر رہی اور الٹے بحث و مباحثہ پر اتر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حق کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے وہ حق اور دلائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر کبر و غرور کی بیماری ہے، اس لیے شیطان انہیں حق قبول کرنے نہیں دیتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس برے مرض سے سختی سے متنبع کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، 48 نمبر ہے، اور سنن الترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 1999، اور مسند احمد کے اندر ہے 3799۔ فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرہ کے برابر کبر ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہ ہو پائے گا، وہ جنت میں داخل نہ ہو پائے گا۔
قال رجل، آپ کا یہ فرمان سن کر ایک شخص نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا، کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ بھی کبر ہے؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، فرمایا سن، کبر یہ ہے کہ بندہ حق کا انکار کرے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ اگر آپ حضرات اپنے ارد گرد ایک سرسری نظر ڈالیں لیاقت پور والوں، تو آپ یہ مشاہدہ کریں گے کہ آج ہمارے صفوں میں دھڑاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہی کبر ہے۔ آج ہماری صفوں میں دھڑاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہی کبر ہے۔ جس طرح کے ہم سے قبل یہود کی یہ عادت خبیثہ تھی، جس سے کام لے کر وہ حق کا انکار کرتے اور اب ہم پھوٹ ڈالتے رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے ولیوں اور انبیاء علیہ السلام کے قتل سے بھی پرہیز نہیں کیا۔ اللہ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پہ رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ بن مریم کو روشن اور واضح دلیلیں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، نیز روح القدس سے ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب کبھی تمہارے پاس رسول کوئی ایسی چیز لے کر آیا جو تمہارے مزاج کے خلاف تھی تو تم تکبر اور سرکشی پر اتر آئی۔ نتیجہ کہ نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلایا، جیسے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک جماعت کو قتل کیا جیسے حضرت زکریا و یحییٰ، اور شیطانی تحریش کی 8ویں شکل تعصب ہے۔ جی ہاں، تعصب آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تعصب کیا ہے، اور امت میں اختلاف اور مسلمانوں میں تفریق و انشقاق کا کتنا بڑا سبب ہے۔ یہ تعصب خواہ اپنے رائے کے لیے ہو، جسے ہم عجب و خود بینی بھی کہہ سکتے ہیں، یا اپنی جماعت کے لیے ہو، یا اپنے مسلک کے لیے ہو، یا اپنی قوم کے لیے، تعصب بہت بڑی چیز ہے جو امت کی جڑ کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ سچ کہا ہے شاعر مشرق نے، لیاقت پور والوں توجہ کرنا، شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا، شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جسے جنت سے نکلواتا ہے آدم کو، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ تعصب ہی کی وجہ سے ہر شخص اپنے مسلک پر جمع رہتا اور ہر طریقے سے اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعصب ہی کی وجہ سے آج امت محمدیہ متعدد فرقوں اور جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تعصب ہی کی وجہ سے ایک فرقے نے دوسرے فرقے پر کس قدر ظلم کیا، کس قدر امانت کا خون کیا جا رہا ہے، اس سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صحیح حدیثوں کو ضعیف و موضوع قرار دیا گیا ہے، کتنی ہی موضوع و من گھڑت حدیثوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے،
تعصب ہی کی وجہ سے کتنے اللہ کے ولیوں کو متہم کیا گیا ہے اور کتنے ہی دین کے باغیوں کو امامت کے مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ سچ کہا امام ابو شامہ رحمہ اللہ نے کہ تقلید کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں پڑھ کر بندہ اہل علم کے بارے میں بد ظنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیاقت پور والوں، اگر غور کیا جائے تو امت میں افتراق اور خلیفہ راشد حضرت عثمان کا قتل غلب کے ساتھ اسی عصبیت کا نتیجہ تھا، کیونکہ عبداللہ بن سبا یہودی نے سب سے پہلے جو فتنہ کھڑا کیا تھا وہ اہل بیت سے محبت اور خلافت کے لیے ان کے زیادہ حقدار ہونے کا نعرہ تھا۔ شیطانی تحریش کی شکل نمبر 9، بنیادی اور غیر بنیادی چیزوں میں فرق نہ کرنا۔ بنیادی اور غیر بنیادی چیزوں میں فرق نہ کرنا یا کن باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے اور کن باتوں میں اختلاف قابل برداشت نہیں ہے، یا کن لوگوں کی غلطیاں قابل برداشت ہیں اور کن لوگوں کی غلطیوں پر سکوت جائز نہیں ہے، یہ مذکورہ باتیں اور اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ شیطان کے پھندے میں آ کر امت یا جماعت میں اختلاف و انشقاق کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ لیاقت پور کے زندہ دل نوجوانوں، ہمارے ایبار علماء پہلے اپنے مخالف سے کسی طرح نپٹتے رہے ہیں اور آج لوگ کسی طرح سے کسی کو برداشت کرنے کے قائل نہیں۔ اس دروازے سے بھی شیطان درمیان میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج کے ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فریق یا دونوں داعی اہل حدیث ہیں، دونوں کا منہج ایک ہے، لیکن صرف بعض ایسی چیزوں کی وجہ سے جن میں اختلاف کی گنجائش ہے ایک دوسرے کے بارے میں غلط رائے قائم کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں لیاقت پور والوں، اور مجھے اس کا سخت تجربہ بھی ہوا ہے کہ ایک داعی کو اہل حدیث کی فہرست سے صرف اس لیے خارج کر دیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی تبلیغی جماعت سے منسلک شخص سے ہے۔ کسی کے اوپر جماعت اسلامی کا فرد ہونے کا لیبل صرف اس لیے لگ جاتا ہے کہ وہ تفہیم القرآن کو پڑھتا یا اپنے شاگردوں کو اس سے مستفید ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ ساتھیوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں کہ کس قسم کا اختلاف قابل برداشت ہے اور کیسا اختلاف ناقابل برداشت ہے۔ ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں، نہ ہی اندھی تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن تقلید کو لے کر آج جو اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر لیا گیا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے متعلم و غیر متعلم عربی سے نہ آشنا ہر ایک کو اجتہاد کا حق دے دیا جائے، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ہم اس کو بھی روا نہیں رکھتے کہ لوگ ائمہ کے ساتھ بد ظنی رکھیں اور ان کے بارے میں بد زبانی کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اردو پڑھ کر عالم بننے والے لوگ بڑے بڑے علماء پر اعتراض کر رہے ہیں۔ لیاقت پور والوں، میرے اس جملے کو اپنے دل کے اندر جگہ دو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اردو پڑھ کر عالم بننے والے لوگ بڑے بڑے علماء پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آج تو محض وہ لوگ جنہوں نے کسی مکتب جعلیات سے کوئی دعوتی کورس کر لیا ہے تو وہ شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان سے قبل کی علماء جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کو نہ صرف یہ کہ اہل حدیث نہیں مانتے بلکہ ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کہنے اور لکھنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ سچ ہے نازش پرتاپ گڑھی نے سر پھرے کرنے لگے ہیں جذب سوز دل کی بات، سر پھرے کرنے لگے ہیں جذب سوز دل کی بات، اب خدا رکھے تو رکھے آپ کی محفل کی بات، کتنی نفرت ہو رہی ہے صورت سہل سے، اب کتنی حسرت سے کیا کرتے تھے ہم سہل کی بات۔ ساتھیوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تقلید مٹے پر لوگ کتاب و سنت کے چشمے صافی سے سرابی حاصل کریں۔
لیکن تقلید مٹانے کے نام پر کم علم اور عربی زبان سے نابلد حضرات میں جو ذہنی آوارگی پیدا ہو گئی ہے، ہم اسے بھی اچھا نہیں جانتے۔ آج ایسے لوگوں نے بڑے بڑے علماء پر فتویٰ لگانا شروع کر دی ہے، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ایک مکتب جعلیات سے امام ابن القیم کی بعض کتابوں کو جیسے زاد المعاد کی 4 جلد کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث پر مشتمل تعویذ کو جائز کہا گیا۔ اسی کو کہا گیا ہے نا کہ اندھے کے ہاتھ میں لاٹھی۔ بنیادی اور غیر بنیادی باتوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ جو اختلاف رونما ہوتے ہیں، اس کی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن اس کی دو تازہ مثالیں جو اسی سال یعنی سن 1440 ماہ ربیع الاول میں پیش آئی ہیں، ان کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ پہلی مثال، ماہ ربیع الاول کے ابتدائی تاریخوں میں میرے موبائل پر رہ کر کئی بار ایک ہی کال آتی ہے، لیکن میں اس کا جواب نہ دے پاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ کال یا تو ایسے وقت میں آتی جب میں اپنے جگہ سے باہر ہوتا، یا اس وقت آتی جب میں نماز میں ہوتا، یا پھر کسی درس میں مشغولیت کے دوران۔ اتفاق سے ایک دن جب میں عصر کی نماز کے بعد مسجد سے نکل رہا کہ پھر وہی کال آئی جواب کے لیے۔ جب ہم نے بٹن دبایا تو دوسری طرف سے ایک محترمہ تھی جن کی آواز میں پریشانی اور گھبراہٹ کا اثر نمایاں تھا۔ وہ بیان کرنے لگیں کہ شیخ صاحب، آپ کے دروس سیرت سے استفادہ کر کے میں نے ایک درس میں یہ بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت خدیجہ سے ہوئی تو صحیح قول کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ محترمہ کہتی ہیں کہ میرا یہ بیان کرنا تھا۔ حاضر درس یعنی جو عورتیں اس درس میں حاضر تھیں، عورتیں میرے پیچھے پڑ گئیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ بات کس عالم نے لکھی ہے، تم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے؟ ہم تو اب تک یہی پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ اس وقت مائی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ محترمہ کہنے لگی، شیخ صاحب، میں نے آپ سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو پایا۔ ادھر ان عورتوں نے میری ناک میں دم کر دیا ہے، برائے مہربانی اس کا حوالہ بتا دیجیے۔ مختصر یہ کہ میں نے انہیں حوالے دے دیے اور یہ بھی بیان کر دیا کہ میں نے درس میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ نیز یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے بنیاد بنا کر باہم اختلافات پیدا کیے جائیں اور ایک خیر کے کام میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ دوسری مثال، جنوب ہند کے ایک مشہور شہر میں خطبہ جمعہ کے دوران ایک خطیب صاحب نے یہ بیان کر دیا کہ کفار قریش کے مطالبے اور ان کی بار بار دھمکی پر جب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دین کے بارے میں اپنے منہج میں نرمی لانے اور اسلوب میں تبدیلی پیدا کرنے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنے موقف کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ خطیب صاحب کا یہ بیان کرنا تھا کہ ایک صاحب جن کا شمار اہل علم میں ہے، ان کے نام کے آگے مقدس علمی لقب بھی لگتا ہے، سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قصہ صحیح نہیں، تم نے اسے کیوں بیان کیا؟ بلکہ صحیح قصہ اس طرح ہے۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکی بلکہ ان صاحب نے سوشل میڈیا پر خطیب کے خلاف ایک محاذ تیار کر لیا اور پروپیگنڈا کھڑا کر دیا، جس کے لیے مجھے بھی ٹیلی فون کیا اور تفصیل پوچھی گئی۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس سے بنیاد بنا کر کسی کو بدنام کیا جائے یا اسے امامت کا اہل ہی نہ سمجھا جائے۔
صرف انہی دو مثالوں سے آپ اندازہ لگا لیجئے لیاقت پور کے زندہ دل نوجوانوں اس سلسلے میں کس قدر کوتاہی ہے۔ اور آخری گزارش ہے لیاقت پور والوں، دل کے دروازے کھول لو، گناہ کا ارتکاب۔ ساتھیوں، اس سلسلے میں آخری گھڑی جو ہے وہ گناہ ہے۔ آخری کڑی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ گناہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے شیطان دو بھائیوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے۔ یہ گناہ خواہ واجبات کا ترک ہو، منہیات کا ارتکاب ہو، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں کوتاہی ہو، شاید آپ حضرات کو اس پر تعجب ہو کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دلیل یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ما تواد اثنان فی اللہ جل وعز او فی الاسلام فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما۔ الادب المفرد حدیث نمبر 401 بروایت انس۔ ما تواد اثنان یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر یوں ما تواد اثنان فی اللہ جل وعز او فی الاسلام، دونوں انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر یا اسلام کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے نام پر ما تواد اثنان فی اللہ جل وعز او فی الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نام پر یا اسلام کے نام پر اگر دو مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، باہم محبت کرتے ہیں، فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما، پھر دونوں میں اختلاف و جدائی ہو جائے تو دونوں میں سے کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما تواد اثنان فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 68۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی دو آدمی باہم محبت کا رشتہ رکھتے ہیں پھر دونوں میں اختلاف ہو جائے تو دونوں میں سے کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب ضرور کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بعض آیات میں بھی اس طرح اشارہ ہے، چنانچہ سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، اِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَاهُم مِّيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، ذُكِّرُوا بِهِ، جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے بیچ قیامت تک کے لیے دشمنی و کینہ ڈال دیا، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ قریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔ لیاقت پور کے زندہ دل نوجوانوں، کتاب و سنت کے پروانوں، گویا کہ عہد الہی سے انحراف اور ان کے بد عملی کی عوض اللہ تعالیٰ نے ان کے مابین پھوٹ ڈال دی ہے، جس کے عوض وہ ایک دوسرے کے سخت دشمن بن گئے۔ چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے کہ یہ امت بھی احکام الہی سے انحراف اور گناہوں کے ارتکاب کے عوض کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے، جن کے درمیان
شدید اختلافات اور نفرت کی دیواریں حائل ہیں۔ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں تفسیر احسن البیان صفحہ 308۔ زندگی باقی ملاقات باقی، اللہ نے زندگی میں پھر موقع دیا تو آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔